جی ظفر آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ ساری تفصیل صادر ہے آپ نے بتائی بھی ہے، تو مطلب جو فرسٹ ایڈریسیز ہیں وہ وہی لوگ ہیں، تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، باقی عبادات کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے کیوں لازم ہو جاتی ہیں جبکہ وہ فرسٹ ایڈریسی وہ ہیں؟ اس قسم کی بعض اور چیزیں جو بطور دین ہم آج بھی پریکٹس کرتے ہیں، جن کو فرض سمجھتے ہیں، اس قسم کی چیزیں، تو اگر وہ کانٹیکسٹ تھا، وہ خاص تھا، ان کے لیے تھا، باقی چیزیں ان کے لیے تھیں، تو یہ چیز یہاں کیوں، کس لاجک پہ پھر وہ ٹریول کر رہی ہے، سفر کر رہی ہے، اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیے یعنی اگر تو وہ کہا جاتا نا کہ تم رسول کی قوم ہو، ٹھیک ہے، یہ جو معاملہ ہے یہ رسولوں کی قوم کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جب نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہ کہا کہ اقم الصلاۃ لذکری۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ میرے دل میں خدا کی یاد قائم رہے۔ یہ بتایا کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے نہیں کہا کہ تم رسول کی قوم ہو اس لیے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہونا ضروری ہے۔ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہونا چاہیے، متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ اگر میں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہوں اور اس کی اس تربیت گاہ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں تو اپنے لیے میں روزے فرض سمجھوں گا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ جو وجہ ہے اس حکم کی جن کو آپ عبادات کہتے ہیں، وہ وجہ خدا سے ریلیٹ کرتی ہے، نہ کہ رسول کے ساتھ خاص ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے جواب ہو جانا چاہیے، ورنہ آپ بتائیے اس پر مزید کوئی سوال اگر کرنا چاہیں۔ ہاں بالکل یہ صحیح ہے کہ مجھے لگتا ہے، مطلب آپ نے جب یہ بتایا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے، میرا خیال ہے بطور انسان کہ یہ میرے لیے بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے سر یہ اتنا مطلب پیچیدہ ہو گیا، مطلب بطور انسان ہر کوئی اتنا زیادہ ڈیپلی جا کے ریفلیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا، کانشیسلی چیزوں کو سمجھ نہیں رہا ہوتا، وہ تو سمپلی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ مطلب جب قرآن کا ذکر آئے گا، دین کا ذکر آئے گا، تو میجورٹی لوگ ہمیں کیا دکھیں گے؟ جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم یہ کریں گے۔ تو ایسا نہیں لگتا کہ پھر یہ دین کوئی ایک بہت ہی پیچیدہ چیز ہو گئی جس کو جو گہرائی میں سمجھیں گے وہ تو پا لیں گے، ادروائز اکثریت غلطی پہ رہے گی، اور ہمیں ہسٹری ساری بتا بھی رہی ہے کہ ایسی رہی ہے۔ اصل میں یوں نہیں ہوا، اگر ہم قرآن مجید ہی سے رجوع کر رہے ہوتے نا تو یوں نہیں تھا کہ اس میں بہت زیادہ غلطی ہوتی۔ یعنی یہ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک چیز، انڈیویجولز اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر تو مطلب لیٹ سے کامن مین اٹھتا ہے اور اٹھ کر تو جہاد شروع کر دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایسا نہیں ہوا۔ یعنی لوگوں کی تفاسیر سے لوگ متاثر تو ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن مجید پڑھ کے میرے دل میں ایک خیال آ جاتا ہے کہ یہ انفال کا حکم میرے لیے ہے۔ یعنی دیکھیے قرآن مجید کو جب وہ پڑھتے ہیں، ایک عام آدمی ہی پڑھتا ہے، ایک چیز تو میں اس چیز کا بہت زیادہ قائل نہیں ہوں کہ ہر آدمی کے اندر ریفلیکشن کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنی بات کو واضح فرمایا ہے اور جس طرح سے ریفلیکشن کی دعوت دی ہے اس مالک نے، اس خالق نے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب میں ریفلیکشن کی صلاحیت ہے، اس نے پوٹینشیل رکھا ہے۔ کچھ لوگ نہیں یوز کرتے، ڈیولپ نہیں کرتے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو مواقع نہیں ملے تو ایکسکیوز ہوگا، اگر پھر بھی نہیں کی تو بہرحال افلا یتدبرون القرآن یہ کہہ کے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی انوائٹ کیا نا کہ تمہیں قرآن پہ تدبر کرنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف چند لوگوں کا کام ہے کہ وہ تدبر کریں۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کوئی بھی آدمی جو ہے، مثال کے طور پر آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہ کون آدمی ہو سکتا ہے جو سورہ ممتحنہ کا حکم دیکھے اور یہ سمجھے اس سے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ اصل میرے سے ہو رہی ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے موقع یا مثال کے طور پر یہ اس چیز کا جو ذکر دیکھے کہ تم کیسے نہیں جہاد کرو گے ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے رسول کو نکالا، ٹھیک ہے؟ یعنی میں آج کس ایسی قوم کے خلاف جہاد کر سکتا ہوں جس نے رسول کو نکالا؟ یہ تو اٹ از ٹوٹلی یعنی قرآن سے انقطاع ہے
اور لوگوں نے جو تفاسیر کر دیں، جو لکھ دیا اس کے اوپر اپنے اپنی پسند کے مطابق، اس کے اوپر چلنا شروع کر دیا، اور اس کی روشنی میں اب قرآن کو ہم سمجھتے ہیں. یعنی قرآن مجید کو جن لوگوں نے بھی قرآن مجید پہ کام کیا ہے ایز اے کامن مین، آپ کا کام یوں نہیں ہے کہ آپ بس اب سر پھینک کے تو ان لوگوں کے پیچھے چل پڑیں. آپ کا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، اس سے اپنا ایک تعلق پیدا کریں، اور پھر اس کے اوپر بھی کرٹیکلی ریفلیکٹ کرتے رہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کر سکتا ہے. یعنی یہ بات کہ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اولو الالباب ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولو الالباب اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ بنائے اور باقی بیچارے ایسے ہی خام خواہ جہنم میں چلے جائیں گے. یعنی انہوں نے اپنی جو عقلیں ہیں وہ استعمال کرنے سے انکار کیا ہے اس معاملے میں. دے آر ریسپانسبل، ان کو صلاحیت وہی دی گئی ہے. یوں سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ احکام دیتے ہیں، چاہے وہ روزے کا ہے، حج کا ہے، جو بھی عبادات کا حکم ہے، وہ اصل میں اگر خاص کر دیتے نا کہ یہ تمہارے لیے، تم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ کہا کہ کنتم شہداء علی الناس لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اس موقع پر یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ نماز تمہیں قائم کرنی ہے اس لیے کہ تم شہداء علی الناس ہو اور تم بیچ کی گروپ ہو، تو بیچ کی گروپ کے لیے لازم ہو جاتا. یعنی تمہیں اپنی تربیت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نماز تربیت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا نماز میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے. اگر میرے اندر یہ داعیہ ہے، جذبہ ہے کہ میرا خدا مجھے یاد رہے، تو میں بھی یہ اپلائی کروں گا، یہ میرے اوپر بھی اپلائی ہونی چاہیے. یعنی خدا کی بات ہے، ایک قوم کی طرف ہے، اس بات میں کچھ قوم سے ریلیٹڈ اسپیسیفک چیزیں بیان ہوئی ہیں، کچھ سوشلی اسپیسیفک چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی، جو آج میرے اوپر اپلائی نہیں ہوتی بیکاز آف اے چینج آف سرکمسٹانسز. یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ان کی اس حیثیت کے پیش نظر اسپیسیفک ہوئی ہیں کہ وہ قوم کے لوگ ہیں، اس رسول کی قوم کے لوگ ہیں. لیکن یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. اگر یہ کوئی آدمی اس کے اوپر گفتگو کر کے یہ بات کر دے کہ یہ اصل میں جتنی بھی عبادات ہیں وہ اس لیے لازم ہوئی ہیں، تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، نو پرابلم. تو یہ جو پہلی 4-5 آیات ہیں سر سورۃ البقرہ کی، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مومنین ہیں یا متقین ہیں ان کی جو صفات بتائی جا رہی ہیں، اس میں وہ بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب کہا جا رہا ہے. تو یہ جو پرٹیکولر حکم ہے یہ بھی بظاہر تو لگتا ہے انہی کے لیے ہی ہے، مطلب انہی میں سے جو نماز پڑھ رہے ہیں رسول موجود ہے، اقامت کر رہا ہے، نماز مسجد میں موجود ہے، تو وہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ہے اور وہ گھر بیٹھ جائے اور نماز نہ پڑھے جبکہ رسول نماز پڑھا رہا ہے. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یعنی ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو اب کر رہے ہیں. یہ ہدی للمتقین سے مراد وہ ہے کہ جو اس ہدایت کے ملنے سے پہلے بھی تقویٰ میں تھے، جو تقویٰ کے لوگ تھے، متقی لوگ تھے، یہود کے متقی لوگ تھے. ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنی شریعت کے اوپر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کرنے کی کوشش کی ہے، حت الوسع کوشش کی ہے، ان کے لیے یہ دروازہ بھی کھلے گا اور کھلا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ لوگ جو کہ متقی تھے وہ اس پر بھی ایمان لائے ہیں، جن کے اندر کوئی پریجڈس نہیں تھا کہ ہماری قوم کا رسول ہوگا تب مانیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے، اس طرح کا کوئی باعث نہیں تھا ان کے اندر. ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے اپنی ہی شریعت کا انکار کر دیا، یعنی یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یوں نہیں ایسا سمجھنے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ متقی ہو گئے ہیں ایمان لانے کی وجہ سے. تقویٰ کی جو صفت ہے وہ اصل میں میرے دل سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ تقویٰ میرا ایٹیچیوڈ ہے. لوگوں کی یہاں پر ایٹیچیوڈز بیان کیے جا رہے ہیں، وہ اٹ از ناٹ دیئر ایکشن، اٹ از دیئر ایٹیچیوڈ. کہ تم اگر شک کر رہے ہو کہ یہود کے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اس وجہ سے یہ کیا فی الواقع اللہ کی کتاب ہے، تو یہ سامنے رکھو کہ یہود کے متقین ایمان لے آئے ہیں، ان کے وہ لوگ جو کہ کفر پر اڑے ہوئے تھے اپنی معاملات میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت سے محروم کر دیا ہے، اور جو ابھی بہانے بازی کر رہے ہیں اگر وہ اس کو باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہی محروم کر دے گا. یعنی اس میں شبہ نہیں کرو، بیکاز جو صلاحیت رکھتے تھے ان میں سے وہ تو ایمان لے آئے ہیں، وہ پیچھے نہیں رہے، تو اس لیے دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو.
तकवा की जो सलाहियत रखते थे वो ईमान ले आए हैं, जो भाई उनके अंदर वो जो जो मुत्तकी लोग थे, जो तकवा के मुताबिक अमल कर रहे थे, जिनका एटीट्यूड खुदा खौफी का था, खुदा को राज़ी करने का था, ज़िंदगी में खुदा उनके गालिब था, वो ईमान ले आए हैं। और जिनको खुदा की कोई परवाह नहीं थी पहले भी, वो अब भी नहीं है। ठीक हो गया। मतलब ये जो एक्शंस हैं असल में पीछे, इसके पीछे एटीट्यूड है असल में एटीट्यूड है जी, असल में एटीट्यूड है। ये मुत्तकीन की डिटेल है जो आगे आ रही है। असल में बात हुदल्लिल मुत्तकीन है। अच्छा देखिए फिर वहाँ पे अल्फाज क्या यूज़, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। यही हैं जो कि अपने रब की तरफ से हिदायत पर थे, और यही हैं जो अब भी कामयाब होंगे। यानी ये जो इसमिया जुमले हैं ना, तो ये असल में यूँ नहीं है कि दोनों हाल में है, यानी अपने रब की तरफ से हिदायत पर रहे हैं और अब भी कामयाब यही होंगे। मतलब इसमें वर्ब यूज नहीं किया गया कि किसी यहाँ पे ज़माने वर्ब को नहीं खास है, कर जो इसमें यूज ज़मानी किया नहीं गया है ये जुमला। ये जो जुमला इसमिया होता है ना, इसमें ये ज़रा टेक्निकल बहस हो जाएगी। जुमला इसमिया जो है वो अपने किसी ज़माने का नहीं होता, उसको आप कॉन्टेक्स्ट से तय करते हैं कि कौन सा ज़माना है। इसमें जी, क्या नाम बात है? साफ ज़ाहिर है कि वो परमानेंट चीज रखते हैं, उसके वो खास नहीं होते, कैद नहीं होते। बिल्कुल ये सारी डिस्कशन कंक्लूड करो सर मैं अपने लिए, तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी गलती लगी है और उस गलती को मैं ठीक कर सकता हूँ अपने लिए और अपनी आखिरत को बेहतर कर सकता हूँ, तो उसका वाहिद तरीका है कि मैं अपना डायरेक्ट ताल्लुक कुरान से जोड़ूं। जोड़ें और लोगों को देखें, लोगों को पढ़ें, लेकिन अपनी अपनी अकल को भी प्रैक्टिस में लेकर आएं, ठीक है ना जी, अपने गौर व फिक्र को, अपनी रिफ्लेक्शन को। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। वन ऑफ द बिगेस्ट हिंड्रेंसेस हैज़ बीन कि हमने अगर गौर व फिक्र किया तो कहीं हम गलत नतीजे पे ना पहुंच जाएं। आप यकीन करें कि सारे उलमा भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। बहुत सारी आरा में तब्दीलियाँ आती हैं, बहुत सारी आरा में रिविजन्स होती हैं, लोग गलतियाँ भी करते हैं। गलती करना तो असल में कोई गुनाह नहीं है, आपका कुरान से मुनक़ते हो जाना गुनाह है। या यस, दुरुस्त कह रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। मोहित साहब, ये जो अभी बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया जफर ने, मुझे भी कुछ दिन पहले एक डिस्कशन में एक दोस्त से ये सुनने को मिला। ये एक परसेप्शन है हमारे यहाँ, उसकी सोर्स आई डोंट नो क्या है। वो ये है कि जी कुरान में गौर व फिक्र करना तो एक सिलेक्टिव उलमा के ग्रुप का काम है। अगर हर मुसलमान ने करना शुरू कर दिया तो मामला कुछ खराब हो जाएगा। आई थिंक नहीं, सिर्फ ये ऐसा नहीं है। देखिए मैं आई एम सो सॉरी टू इंटरजेक्ट जी, ये यूँ नहीं है कि असल में उनका काम है। हर आदमी अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। देखिए आइंस्टाइन ने जो काम किया है साइंस के मैदान में, खुदा की कायनात ही को स्टडी करके की है, यानी लेकिन वो उस फील्ड का आदमी है, उसने स्टडी करके तो रख दिया। अब मैं उसको समझ सकता हूँ, उस पर क्रिटिकली रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ अगर मेरे लिए वो दिलचस्पी की बात है। मैं ये कह रहा हूँ, असल में मैं खुद नहीं कर सकता था वो काम, ठीक है, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर जावेद साहब की बात को अगर समझ नहीं सकता हूँ, सिर्फ फॉलो ही करनी है, तो फॉलो किस चीज़ को करूँगा मैं? और समझ सकता हूँ तो फिर कुरान मजीद की रोशनी में देखूंगा भी उसे, कि उन्हीं का तो उसूल है। यानी उन्होंने भी असूल यही बयान किया ना कि चाहे वो जो मर्जी हो, उसकी बात को कुरान की रोशनी में देखा जाएगा, तो हम भी देखेंगे। यानी एक आम आदमी हो सकता है डिस्कवरी के लेवल पे तो ना पहुंच सके, मेरे जैसा आदमी डिस्कवर तो नहीं करता, लेकिन मैं उसके ऊपर उसकी रोशनी में कि जो उलमा ने काम कर दिया, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ डोंट, ये गलती होती है, एक बड़ी मेजर गलती कर जाते हैं हम लोग। यानी अरबी सीखना शुरू करते हैं और फिर ये समझते हैं कि अब हम खुद अपनी कुरान की तफसीर लिख देंगे। नहीं, ऐसा ना करें। अल्लाह ताला ने अगर आपसे ये काम करवाना है तो पहले उन लोगों के ऊपर गौर करें और सबसे पहले ये सवाल उठाएं कि मुझे ये बात जो है ये इसलिए ठीक नहीं लग रही, या इस बात में मुझे ये सवाल है, ये इस प्रॉब्लम में खड़ा हूँ मैं। इसके बाद गौर व फिक्र ऐसा तो नहीं होता कि आपने नए सिरे से कुरान पे गौर करना शुरू कर देना है। यानी एक काम हुआ है, यानी उसको एक वैल्यू दें, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन कुरान को छोड़ के वैल्यू ना दें, ये है मसला।
آپ Very well کائنات said. کو چھوڑ کے آئنسٹائن کو اسٹڈی کرنے لگ پڑے, کائنات کو اسٹڈی نہ کریں یا اس کو دیکھیں ہی نہیں کہ کس طرح سے ہم آہنگی ہو رہی, تو پھر آئنسٹائن جو مرضی کہتا رہے, وہ میرے لیے تو وہی گولڈن ورڈز ہو جائیں گے. بٹ جب میں اس کے اوپر غور کرتا ہوں, اس کے اوپر دیکھتا ہوں, تو لوگوں نے ریوائز بھی کی نا اسی بعض چیزیں. کیوں کر لیں؟ بڑا آدمی تھا, بس اس کی بات کے آگے سر نگوں کر دینا چاہیے تھا. نہیں کرتے ہیں لوگ, پیپل when they ponder over things, deliberate over things, تو ان کے سوالات ہی پیدا ہوتے ہیں, وہ دوسرے لوگوں کی طرف بھی جائیں گے, ادھر سے بھی پڑھیں گے, ادھر سے بھی پڑھیں گے, اپنی رائے بھی بنائیں گے. اس میں this is the natural process. ویری ویل سیڈ. نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ مطلب خطاب جو ہے وہ اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ان کی امت سے ہے. لیکن سر پھر جب ہم لوگ جو آیات پڑھتے ہیں سود کے متعلق یا حجاب کے متعلق, تو یا اس طرح کی, وہ پھر ہم اپنے اوپر کیوں اپلائی کرتے ہیں؟ پھر مطلب ہم کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ آیات یا میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یعنی حجاب سے متعلق جو ہے نا, سورہ احزاب میں حکم ہے ایک, ٹھیک ہے, جس کو لوگ حجاب کا حکم سمجھتے ہیں. جاوید صاحب نے اس کے اوپر یہ بات کرتے ہوئے یہ کہا, اور پوری کی پوری سورہ احزاب کو ایکسپلین کیا. آپ اگر ان کا پردہ کے اوپر جو ہے نا اعتراضات کے جوابات کی سیریز میں پردہ کے اوپر دیکھیں گے تو پوری سورہ احزاب کو ایکسپلین کیا ہے, اور اس میں یہ بتایا ہے کہ یہاں پر اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ان کی فیملی کے اوپر جو منافقین کی یلغار تھی اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ان کی بیویوں کو کچھ حکم دیے گئے ہیں, امہات المومنین کو کچھ احکام دیے گئے ہیں اس ضمن میں, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے کہ اس وجہ سے یہ ہم پر اپلائی نہیں ہوتے. جی اس کی اور کوئی وجہ نہیں بتائی, ٹھیک ہے. اب دیکھیے سورہ نور میں جب حکم دیا تو اس کی کیا وجہ بتائی؟ اس کی وجہ یہ بتائی کہ ذالک ازکی لکم واطہر, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور زیادہ تزکیے کا باعث بنے گا, ٹھیک ہے. یہ اگر میری اور آپ کی ایسپریشن پاکیزگی اور طہارت اور تزکیہ ہوگی تو میں اور وہ آپ اس کو فالو کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ان قوانین کو, کہ جو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کی بیسز یہ ہے, اور وہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی بیسز یہ ہے کہ تم پیغمبر کی بیویاں ہو, تم مومنین کی مائیں ہو, اس لیے تم پر یہ قانون نافذ ہوگا. اس لیے کیونکہ منافقین اپنے ہاتھ دھو کر پیغمبر کے گھر کو دے آر ٹارگیٹنگ ہم. وہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو پوری بات جو ہے, پوری سورہ جو ہے وہ اصل میں اس سے ریلیٹ کی ہے, ٹھیک ہے. وہ مجھ پر اپلائی نہیں ہوگی. لیکن سر ہم پھر کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ ہمیں چلنا چاہیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے ہم مثال کے طور پر نبوت کا دعویٰ تو نہیں کریں گے نا. یعنی ایک ان کی کیفیت ہے نا, ایک ان کی ایک اخلاقی حیثیت ہے, ان کا ایک اخلاقی نمونہ ہے. اخلاقی نمونہ بالکل ایک اور چیز ہے. ایک رسالت کی, ان کی جو رسالت کی پوزیشن ہے وہ ایک بالکل اور چیز ہے. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ تو لیکن ہم پھر کس طرح, جیسا سود پہ یہ ہے بات یا ڈفرینٹ, تو ہم کہاں پہ کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, سود کا حکم دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان یہ فرمائی ہے کہ یہ اپنے قرض کے اوپر اضافہ لینا جو ہے یہ ظلم ہے. ظلم مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے اور ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے میرے اوپر بھی اپلائی ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی دیکھیں, جب ویلیو بیسڈ حکم ہوگا نا, میں نے ابھی آپ کو چند مثالیں دی ہیں کہ نماز اس لیے کہ خدا کی یاد قائم رہے, مجھے بھی رکھنی چاہیے نا. یہ سود اس لیے نہیں کرنا کیونکہ اس کے نتیجے میں ظلم پیدا ہوتا ہے, مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے نا. جی ٹھیک ہے, میرے اوپر بھی اپلائی ہو جائے گا. روزہ اس لیے تاکہ تقویٰ کی آبیاری ہو, میرے اندر بھی تقویٰ کی آبیاری کی ضرورت ہے, تو میں بھی رکھوں گا. یعنی احکام جو ہیں وہ اصل میں اپنی وجہ سے پھیلیں گے. یوں نہیں کہ احکام حکم آ گیا ہے, قرآن مجید میں حکم آ گیا ہے کہ تمہارے اوپر, مثال کے طور پر یہ بات جس طرح سے بالکل دو ٹوک کر دی, یہ بھی سورہ احزاب ہی میں ہے کہ تمہارے اوپر شادیوں کا وہ قانون نہیں نافذ ہوگا کہ جو دوسرے مومنین کے لیے. اس کا اب کیا کریں گے؟
ٹھیک ہے. جی یہ بات کہ تم پیغمبر کی بیویاں ہو تم آج چھوڑ دو, اگر تمہارے اوپر یہ قانون پھر نافذ نہیں ہوگا جو ہم دینے لگے ہیں, لیکن if you decide to stay here تو پھر اس کے نتیجے میں یہ قوانین ہیں جو تم پر نافذ ہو جائیں گے. یہ اب دوسروں پہ کیسے نافذ ہو سکتے ہیں؟ صحیح. تو سر اس کی وجہ بھی بتائیے, اس کی وجہ بھی بتائیے. وہ پاکیزہ نہیں ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ کہ اس کے نتیجے میں طہارت و تزکیہ حاصل ہوتا ہے. وہاں پر یہ کہ اس کے نتیجے میں منافقین کے دلوں میں جو کھوٹ ہے یہ اس کو اٹھنے نہ دو, ٹھیک ہے, بیکاز دے آر ٹارگیٹنگ یو. صحیح. تو سر آپ کی بات سے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ احکامات ایسے ہیں جو مطلب بات کے لیے بھی ہے, جیسا نماز ہے وہ خدا کی یاد ہے تو ہمیں بھی خدا کی یاد کے لیے نماز پڑھنی ہے, اس لیے نہیں کہ وہ پرانی امت میں بھی تھی. تو اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی ہماری ضرورت ہے, ان کو ہم نے لے لینا ہے اور کچھ چیزوں کو پھر ہم نے چھوڑ دینا ہے. یہ آپ مجھے جو سمجھ آئیے, ٹھیک سمجھ آئیے. کچھ چیزوں کو چھوڑ نہیں دینا ہے, یعنی ہم سارا قرآن پڑھیں گے اور اس کے اندر سے مثال کے طور پر یہ پتہ چلا کہ تمہاری جو جنگ ہے نا یہ خدا کی جنگ ہے, اس میں تمہارے سامنے تمہارے لیے خدا 5000 فرشتے اتار دے گا اس جنگ کو جیتنے کے لیے. میں اپنی یہ جو مارکہ سندور ہے اس کے لیے یہ توقع نہیں رکھوں گا. صحیح. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ رسول کا قانون ہے جو وہاں پہ بیان ہو رہا ہے. میں اگر یہ توقع رکھ کے فرشتوں کا انتظار کرتا رہوں گا تو منہ کی کھاؤں گا, وہ میرے لیے نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ. ٹھیک. تو سر اس طرح تو پھر صورت نساء میں بھی جہاں وہ 4 شادیوں کا حکم ہے وہ تو پھر اس دور میں جب جنگ کے بعد کے حالات تھے اور بیواؤں کا تھا وہ تھا, وہی کانٹیکسٹ ہے, ایبسلیوٹلی وہی کانٹیکسٹ ہے. آج وہ اپلائی نہیں ہوتا تو پھر لوگ اس کو 4 شادیوں کو کیوں کر لیتے ہیں؟ تو مطلب نہیں وہ اپلائی, دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں اپلائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کو ابھی ہم نہیں ڈیسائیڈ کرتے, لیکن یہ بات آپ کی بالکل 100% ٹھیک ہے کہ وہاں پر جو بات ہوئی ہے, دیکھیے وہاں پر اصل بات کیا ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں. جنگ کا کانٹیکسٹ ہے, یہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے, یعنی جنگ میں لوگ شہید ہو گئے ہیں, اس کے نتیجے میں کچھ یتیم پیدا ہو گئے. بات کا آغاز ادھر سے کیا ہے کہ تم ایک آدم اور ایک عورت اور ایک مرد کی اولاد ہو سارے, ٹھیک ہے, تم اصل میں بھائی بہن ہو, تمہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, تو اپنے معاشرے کے یتامہ کا بھی خیال رکھو. یہ ہے جو اصل حکم ہے. اس ضمن میں ایک اجازت دی ہے, اور وہ اجازت کیا ہے کہ تم جس طرح سے باقی مطلب 5 10 20 شادیاں کر لیتے ہو, تو اس مقصد کے لیے اگر تمہارے لیے یہ آسانی ہو جائے کہ ان یتیموں کا خیال رکھنے میں ان کی ماؤں سے نکاح کر کے تم ان کو گھر میں لے آؤ, تو تم نکاح کر لو, 2 3 4 تک بھی کر لو, ٹھیک ہے. یعنی یہ ہے جو اس کا کانٹیکسٹ ہے. آپ اس جگہ سے قرآن مجید نے اصل میں اس چیز کو وجہ بنایا ہے کہ تم جدھر اپنی پسند کے لیے یا ایک بیوی سے تنگ آ گئے ہو, دوسری 3 اور کر لی ہیں, تو یہ کر ہی رہے ہو نا سوسائٹی میں. اس سوسائٹی کے اندر یہ کہا ہے کہ تم یہ کر لو, اور پھر دیکھیے کیا کیا, یہ کہا کہ تم ایک کے ساتھ اگر تم ایک بھی اور کرو اور عدل نہ کر سکو, تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے, تو پھر ایک سے زیادہ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی بھی سوشل ریفارم, کوئی بھی سوشل کنٹریبیوشن اس سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ تم اپنے انصاف کے معاملے سے ہٹو. تمہاری مورل اپ لفٹنگ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں تمہیں کوئی ایسا حکم نہیں دے رہا ہوں کہ جس میں تمہیں اندیشہ ہو کہ تم مورلی ٹھیک نہیں رہو گے. صحیح. کوئی سوسائٹی کی کنٹریبیوشن, کوئی سوسائٹی کے لیے بڑا کام کرنے کے لیے تم دوسری شادی نہیں کر سکتے ہو if you believe کہ تم اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکو گے. دیکھیے کیا کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو, اس لیے تم پھر ایک ہی پہ رہنا. دیکھیے ان لوگوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے. اب اگر اس پورے حکم کو دیکھیں تو یتیم آج بھی ہیں, ہمیں یتیموں کا خیال آج بھی رکھنا چاہیے, سوسائٹی کو رکھنا چاہیے. اس کے لیے اگر یہ سچویشن پیدا ہو جاتی, اللہ کا شکر ہے, اللہ کرے کہ ان کا خیال اور بھی بہتر رکھا جائے, لیکن دس از واٹ, یہ ہے جو مورل حکم ہے اس میں. اور اگر یہ مورل حکم ہے تو یہ میرے اوپر بھی اپلائی ہو جائے گا. ٹھیک جی, ٹھیک, تھینک یو سر. یو ویلکم جی. موہی صاحب آج ہمارا 1 آور کا سیشن ہے, کر لیں گے آگے اگر کوئی سوالات کی ضرورت ہوگی. پچھلی دفعہ ہونا تھا نا جی 1.5 گھنٹے کا, تو وہ آلٹرنیٹیو تھا, تو اس ہفتے تو ویسے نہیں ہے, لیکن
ठीक, ये जिस क्योंकि तरह हम आखिरी आपका जो हुक्म है उस हिसाब से कर लेंगे। नहीं, आप अपना वो स्केड्यूल देख लीजिए। कोई नहीं, कर लेट्स लेंगे। गो है, 6 बजे तक देखते हैं हम कितने आंसर हो जाते हैं इंशाल्लाह, एंड देन वी डिसाइड। ठीक है जी। जी रामना, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने ये पूछना था कि अभी जो आप कह रहे थे कि ये तदब्बर और जो फहम है हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए, और इवन दो आई रिस्पेक्ट के स्कॉलर्स ने बहुत काम किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जितना भी हमारे पास इस वक्त तफसीर नरेशन वो सारा टोटली मेल पर्सपेक्टिव है, और उस वक्त मतलब हज़रत आयशा के बाद तो हमें नज़र ही नहीं आती कोई फीमेल स्कॉलरशिप। तो उसके बाद से जो भी नैरेटिव डेवलप हुआ है वो बहुत पैट्रियार्कल लगता है। अब तो चूंकि हम एज वेमेन हमें एक्सेस है तमाम चीज़ों की, और बुक की भी और तफासिर की भी, तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाह रही थी कि फिर प्रेफरेंसेस को कैसे नेविगेट किया जाए, जबकि मेरा तदब्बर या एज फीमेल एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव मुझे देता है कंपेयर टू जो मैं एक मौजूदा तफसीर का मुताला तबरी से लेकर तो अब मुस्तफ़ा खताब तक मैंने पढ़े हैं चीज़ों की। तो आई रियलाइज़ कि वुमेन को अपनी स्पेस बनाने के लिए बहुत एफर्ट करनी भी। लैला बख्तियार हैं, आमना बदूद हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही जस्ट बिकॉज के जी इजमा था 1400 साल से। अब आप मुझे बताएं 1400 साल में जो मतलब जैसा गामदी साहब कहते हैं अमरुम शूरा बैनहुम, तो ये बैनहुम में तो जैसे कहते हैं ना 50% तो आपकी जो है पॉपुलेशन उसका तो उसमें है ही नहीं कोई कंट्रीब्यूशन। तो ये टोटल इजमा जो था वो मेल स्कॉलरशिप का है। तो ये मैंने पूछना था कि फिर अब हमारा जो फहम है वो कैसे अपनी स्पेस बनाएगा आज की दुनिया में इन तफसीर की मौजूदगी में। देखिए, एक चीज़ थी कि आप इसको जो है ना, जो जब लोग ये कहते हैं किसी ओपिनियन के हवाले से, जब ये कहते हैं कि इस पर इजमा था, तो ये इस पर नहीं, ओपिनियन पर इजमा डिटर्मिनेबल नहीं है। एक चीज़ को बिल्कुल वाज़े करने, यानी इजमा जो इम्पोर्टेंट है वो असल में इस उम्मत का इजमा इम्पोर्टेंट ही नहीं है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है सहाबा का इजमा। ठीक है जी, सहाबा का इजमा जिन चीज़ों पर है वो चीज़ें जो हमारे यहाँ विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन सारे फ़िरक़ों में हर जगह पे पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर 5 नमाज़ें हैं, मिसाल के तौर पर 2 फ़र्ज़ हैं फ़जर के, ये इजमा से मुंतकिल होने वाली चीज़ें हैं। बाकी रह गई ये बात कि किसी आयत की तफसीर में इजमा है, इसका कोई इम्कान ही नहीं कि ये डिटर्मिन हो सके, ये सिर्फ दावे हैं। ठीक है जी, यू कैन नॉट डिटर्मिन दैट। आपका काम असल में ये है, इफ़ यू फील दैट दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि वो जो सवालात हैं जो आपके ज़हनों में पैदा होते हैं कि ये पैट्रियार्कल हो गए हैं, वो सवालात को पॉइंट आउट करके निकाल लेना चाहिए और उनके ऊपर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वाकई ये कुरान मजीद ये कह रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है एक चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझ लें, दिस इज़ अ ह्यूमन we need to appreciate that these people who were translators and commentators, they were and they are humans, and they have their own sets of paradigms, and they approached life from their own lenses. जब ये ऐसा है तो दे ऑब्वियसली हैव देयर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये बात कि कुरान मजीद क्या वाकई इस जगह पे खड़ा है कि वो इधर से अप्रोच कर रहा है। जिस वक्त मिसाल के तौर पर मैंने जब ये दीन को पढ़ना शुरू किया तो ये बिल्कुल वाज़े था कि इसके ऊपर कोई इम्कान नहीं है, यानी औरत की गवाही तो आदि है। ठीक है जी, ये बिल्कुल वाज़े था मेरे लिए, यानी। लेकिन जिस वक्त कुरान मजीद से जब जावेद साहब ने इसको समझाया था कि ये असल में ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसमें कि विटनेस मैं चूज़ करता हूँ। आई कैन चूज़ द विटनेस, आई कैन एक्चुअली, और मैं ये भी कर सकता हूँ कि नहीं, मैं ये इस मर्द को नहीं रखना चाहता हूँ बिकॉज ही इज़ नॉट वेरी एलोक्वेंट, ही इज़ नॉट वेरी गुड इन हिज मेमोरी, तो ये मैं चूज़ करता हूँ। लेकिन अगर वाक़या हो गया कोई, तो इसमें विटनेसेस को चूज़ नहीं किया जाता, इसमें विटनेस होता है। ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जिसने कि ये बताया कि असल में कुरान तो वो कह ही नहीं रहा। तो अगर आपको इस तरह के कोई सवालात हों तो इधर से अप्रोच करें कि क्या एक तो सूरत ये हो सकती है कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं दीन का आलिम बनूं, दीन की आलिमा बनूं। तो अगर ऐसी है तो ज़रूर बने और कंट्रीब्यूट करें अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी। और अगर ऐसी नहीं है तो कम अज़ कम सवालात जो हैं
جو پیدا ہوتے ہیں جن میں آپ کو لگتا ہے کہ پیٹریارکل ہے یہاں پر انٹرپریٹیشن، اس کو لے کر آئیں اینڈ دین اسپیشلی سر یہ جو سورۃ نساء کی ہے آیت Right. 34 جو اس پہ تو خیر میں بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اور آئی ریئلائز کہ مطلب ایمن غامدی صاحب نے بھی وہی دی ہے جو کہ چلی آ رہی ہے، لیکن وزربہن کا بھی اسپیشلی نشوز کا مطلب جو ہے اس پہ بھی کوئی کنسنسس نہیں ہے. میل کے نشوز کا مطلب ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، فیمیل کے نشوز میں دنیا کی ہر چیز ڈال دی گئی ہے. تو جبکہ میں آج پڑھ رہی تھی یہی کہ یہ سیدنا زید اور یہ سیدہ زینب بنت جہش، آخر وہ بھی تو ایک شادی تھی which was incompatible اور that ended in divorce. اس کا مطلب یہ نہیں تھا. اور میں نے انٹرسٹنگلی یہ عثمان تقی صاحب ان کی جو ہے معرف القرآن، اس میں یہ سیدہ زینب کی جو انہوں نے لکھی ہے اس میں وہ نشوز کی ہر چیز ایڈ تھی. یعنی شی واز شارپ آف ٹنگ، اور وہ جو تھی اپنے لینیج پہ ان کو فخر تھا. تو اس میں میں یہی دیکھ رہی تھی کہ مطلب ہم ان کو کوئی ایک کس اینگل سے پھر ہم ان کو ایز فیمیل دیکھیں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے بعد میں شادی بھی کی. تو وہاں پہ کیا یہ 3 اسٹیپس فالو کیے گئے ہوں گے آپ کا خیال میں، یا وہ سجیسٹ کریں گے کہ بھئی یہ کرو اور ان کو مار پیٹ تک کر کے رکھو جب نہیں ہوں گے؟ تو I mean تھوڑی بہت یہ چیزیں ہیں جو کہ میں اٹھانا چاہتی ہوں ڈفرینٹ فورمز پہ. یہ کوشچن آئی تھنک یہ ضرور اٹھانے چاہیے. اور دیکھیے یہ جو چونکہ بیکاز دیز آر کویسچنز وچ ریلیٹ ٹو دی انڈرسٹینڈنگ آف دی قرآن، تو اس کو آپ واٹ آئی وڈ سجیسٹ از اس کو جو علماء کے فورمز ہیں ان پر ضرور اٹھائیں. بٹ دا تھنگ از، دا امپورٹنٹ تھنگ از یہ دس از ناٹ دی لاسٹ اسٹیپ. دیر کین بی آپ کے اندر اگر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہوا ہے، یہ اپرچونٹی ہے، تو اپنا علم بھی حاصل کریں اور اس جگہ پہ پہنچیں، خود اپنی ریسرچ کے ساتھ پریزنٹ بھی کریں چیزوں کو. Why should you be dependent on translations? I mean, women should come forward. نہیں وہ یہ ہے کہ پھر آپ you cannot gain acceptance اگر آپ نے مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں ایکسیپٹنس تو جاوید صاحب کو بھی نہیں ملی، وہ تو اس سے تو فرق نہیں پڑتا. That is not much of a problem. ہماری ادھر کانفرنس تھی کینیڈا میں نا، تو وہاں ڈاکٹر خالد ظہیر وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور تو وہاں پہ بھی میں نے یہی کوشچنس کیے تھے. اور اسپیشلی میں نے ایک یہ بات کہا تھا کہ واہجرن فی المضاجع جو مجھے لگتا ہے وہ میرٹل ریپ کے اگینسٹ ہے. مطلب یہ شاید میں نے کہیں پہ بھی ابھی تک نہیں یہ اپروچ پڑھی، اینڈ آئی واز سرپرائز کہ ایسا کیوں ہے. کیونکہ واہجرن فی المضاجع کیونکہ پیٹریارکل جو تھی وہ تھاٹ یہی تھی کہ بھئی آدمی کا کام ہے ڈسپلن کرنا. لیکن جب میں نے خود پڑھا تو آئی ریئلائز کہ بھئی یہ تو آپ کرائم کو پنشمنٹ بنا رہے ہیں اس کی. آپ ایک طرف نشوز کہہ رہے ہیں کہ شی از ناٹ اویلیبل ان بیڈ، اور جب اس کو بلایا جاتا ہے، دوسری طرف اگر آپ کو پنش کرنے کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بیڈ سے دور ہو جاؤ، تو ازنٹ اٹ کانٹراڈکٹری؟ تو یہ اصل میں مین کو کہا جا رہا ہے بھائی پریکٹس سیلف ریسٹرینٹ. اگر وہ تم سے خوش نہیں ہے تو اسٹے اوے فرام ہر، اس پہ وائلنٹ سیکس امپوز مت کرو. تو وہ میرے خیال میں تو یہ مجھے تو یہ نظر آئی ہے اس کے اندر، اور میں نے یہ ان کو بتایا بھی. تو کہہ رہے تھے کہ یا اس پہ بات کریں گے. تو I realize کہ یہ اس آیت نے بہت زیادہ جو ہے نا ہماری سوشل لائف کو روئن کیا ہوا ہے مسلم ورلڈ میں. میں تو بہت مسلم کنٹریز میں رہی ہوں اور دیکھا ہے، خود آنکھوں سے ایکسپیرینس کیا ہے کہ لا کے ڈیوائن جو سینکشن کی بیسس پہ پیپل انفلکٹ سچ کروئلٹی کہ اٹس unimaginable. I totally agree with that. اور یہ because of that, because they feel that they have a divine sanction, so they don't even have any regret in that. تو یہی بات ہے جسٹیفیکیشن. اب جو بلوچستان میں ہوا ہے ہر چیز میں دے ہیو جسٹیفیکیشن، اور اپنا کانشنس مطلب اتنے کروئل بہیویئر کے لیے آخر ہے تو انسان ہی. جب آپ کو یہ جسٹیفیکیشن مل جائے گی کہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ جا بیکاز اٹس ول آف گاڈ، تو پھر دیر از نتھنگ ٹو اسٹاپ یو ایٹ آل. اور آپ نے اگر آدمی کو وائلنس کے لیے چاہے 0.01 دے دی ہے کہ بھائی وہ مار سکتا ہے، تو پھر ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ رکے گا کہیں. تو یہ میرے خیال میں وزربہن کا بھی میننگ میں نے بہت اس پہ بھی ریسرچ کی ہے اور لکھا بھی ہے اس کے اوپر. یہی بات ہے کہ ہماری مطلب آڈینس اتنی نہیں ہوتی ہے اور ریسیپشن بھی کم ہوتی ہے چیزوں کی، لیکن اسٹل اپنا کام جو کر سکتے ہیں. that is the right spirit جی. You're not writing it for any other reason. I mean it's just that یہ آپ you can contribute, so you make this contribution. آج اللہ تعالیٰ نے اگر نہیں اس کو پاپولر کیا تو ہو سکتا ہے کہ آج سے 10 سال کے بعد ہمارے بعد کوئی پڑھنے والے آ جائیں، شمع جلاتے جائیں، بس اتنا ہی کام کرنا ہے جی.
हाँ, اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی. thank you. جمال ہمارے پاس سر 3 ہاتھ ابھی ریز ہیں اور 6 بج چکے ہیں, تو شوڈ بی کنٹینیو یا میرا خیال ہے کہ اگر تو اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہے نا جی تو لے لیتے ہیں اینڈ دین تاکہ ہم اگلی دفعہ اپنے اس پہ روٹین میں واپس آ جائیں. جی اگر تو اس سے ریلیٹڈ لے لیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں جو ہو سکتی ہیں جن کے اوپر جو ویسے جنرل سوالات ہو سکتے ہیں ان کو لینے کے بجائے اس ایشو سے ریلیٹڈ جو ہم نے آج ڈسکس کی ہے, اور یہ مجھے گنجائش دے دیں اس چیز کی کہ اگر کوئی سوال اس سے ہٹ کے آئے تو میں یہ کہہ دوں گا کہ جی یہ اس کو ہم الگ سے لے لیں گے. یعنی ہم وی ڈونٹ ان دس کلاس وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو فکی کویسچنز یو نو کہ یہ اس کا کیا مطلب. ہم تو بیسیکلی جو چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ قرآن کو سمجھیں, قرآن سے ریلیٹ کر سکیں. سو آج کی گفتگو سے ریلیٹڈ اگر سوالات ہیں تو وہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی پارٹیسپینٹ اب جانا چاہتے ہیں تو وہ پیچھے چلے جائیں, جو سوالوں کے جواب جی سوال پوچھنا چاہتا ہے اور رائٹ. رکنا چاہ رہا ہے کے لیے وہ دے آر موسٹ ویلکم. I think because it will in any case be recorded and will be available for everyone. تو اگر کوئی جانا چاہتے ہیں تو the class is over, officially over. ٹھیک ہے جی. تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو سوال ہیں وہ پلیز ضرور پوچھیں. جی شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر مجھے نا تھوڑی سی کنفیوژن ہے. میں نا کافی عرصہ نا ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی سنتی رہی ہوں, تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہر شخص کو مطلب اللہ کا جو قانون ہے نا وہ نافذ کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور سر پھر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, اور یہ آپ کی آج بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو صحابہ کرام تھے پھر انہوں نے بھی تو رسول اللہ کے بعد وہ جنگیں لڑی اور رسول کا جو کام ہے اس کو آگے پہنچایا. وہ میں نے وہ اتمام حجت والی بات سنی ہوئی ہے کہ جہاں تک رسول نے اتمام حجت کیا تھا وہیں تک وہ لوگ گئے تھے. تو کیا سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا صحابہ کرام پھر اس سے آگے نہیں گئے؟ نہیں, اگر جدھر تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا ادھر تک ہی گئے جی, اس سے آگے نہیں گئے. بلکہ آخری ایک کچھ الفاظ نقل ہوتے ہیں اس سلسلے میں حضرت عمر کے کہ اگر پیغمبر کا حکم نہ ہوتا تو میں دنیا کو لے لیتا. پھر یعنی آئی ہیو ٹو اسٹاپ ہیئر بیکاز دس از ادھر تک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بتایا تھا. ٹھیک سر. اور سر جو مطلب آخری خطبہ میں جب آپ نے کہا کہ یہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دو جو ادھر موجود نہیں ہیں, تو سر پھر اس روح سے کیا ہر مسلمان ایک داعی نہیں ہے کہ نبی کا پیغام چونکہ وہ نبوت ختم ہو گئی ہے اور وہ نبی کا پیغام جو ہے اب اس نے آگے پہنچانا ہے, یہ بھی ایسے ہی ہے؟ نہیں, یہ ہر انسان تو دائی نہیں ہے. ہر انسان کو تو صرف اپنی جو اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے اس کے اوپر ذمہ داری ہے نا. یعنی ہماری ذمہ داری ایز کامن مین کامن پیپل وہ تو تواسی بالحق اور تواسی بالصبر ہی ہے. لیکن اگر آپ دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ انسان کو پھر اپنے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے, اس کے اندر تفقع پیدا کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد لوگوں کو انذار کا کام کرنا چاہیے. یعنی یہ ہے جو کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف متوجہ ہوں. یعنی دین کی دعوت کے مختلف لیولز ہیں. ایز اے کامن مین ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی ایک نوعیت کی دین کی دعوت ہی ہے, لیکن اس میں آئی ایم ناٹ ٹیکنگ the position of a scholar because I am not. What I am trying to do is to create a group جدھر کہ ہم مل کر تو اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کریں اور اس کے نتیجے میں ہم سب بہتری کی طرف آئیں. یہ بھی دین کی دعوت کا کام سمجھا جا سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں. لیکن یہ کہ اس لحاظ سے تو مختلف کام ہو سکتے ہیں جو کہ آپ محسوس کرتے ہیں لازم ہے ضرور کریں. جو چیز لازم ہے وہ اصل میں تواسی بالحق اور تواسی بالصبر ہے. وہ قرآن مجید میں نجات کی لازمی شرائط میں سے ہے ایک چیز, یعنی لازمی نجات کی شرائط میں سے ہے. جس طرح سے جاوید صاحب بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ کیا ہے تو پھر انسان کامیاب ہو جائے گا اگر یہ کام کیا ہے, تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی دیر از نو سچ تھنگ. یہ جو چیز تقاضے کے طور پر دین کے تقاضے کے طور پر بیان کی جائے گی وہ وہی ہونی چاہیے کہ جو دین نے بیان کی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں
کہ اس معاملے میں جو بھی آرا ہوں گی نا وہ چونکہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے جو ہم آج بات کر رہے ہیں، اس کے لیے اس کی تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن ہم کسی اور سیشن میں اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں اللہ نے چاہا تو. ٹھیک سر، تھینک یو. موسٹ ویلکم جی. جی روزمین آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر یہ ایک تو روایتی فکر ہے جو پہلے پڑھتے آ رہے تھے اور قرآن کو اسی طرح سے پڑھ رہے تھے کہ ایک ایک آیت بھی ہم سے مخاطب ہو رہی ہے اور مجھ پر نازل ہو رہی ہے. پھر فکر فراہی سے واقف ہوئے تو پھر جو آپ نے بتایا جس طرح پڑھا، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کوئی اور فکر بھی ہے کہ آگے جا کے کوئی اور فکر آ گئی تو ہم بدل لیں، یا آپ کی نظر میں کوئی اور فکر ہے کہ اس طرح بھی ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر تم دس از ویری انٹرسٹنگ. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی، جو کچھ ابھی میں نے جو بھی متقین کی بتائی ہے نا جی، تعریف جو کی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر مثال کے طور پر مجھے اس سے بہتر ہدایت خدا دینا چاہے گا تو اس کے لیے جو میری کوالیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس آج ہے، جس چیز کو میں آج ٹھیک سمجھتا ہوں، اس پر دل و جان سے اس کی پیروی کروں. اگر کوئی اور فکر ہوگی اور کوئی اور طریقہ ہوگا جو اس سے بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس تک رہنمائی فرما دے گا پھر. اور اگر میرا یہ رویہ نہیں ہوگا تو پھر رہنمائی ہو بھی گئی تو دل نہیں آمادہ ہوگا ماننے کو. اس لیے دل کو کھلا رکھیں، اپنی اس کانفیڈنس کے ساتھ جئیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہوا ہے آج تک، جو کچھ میرے پاس ہے اس پر میں اپنے دل و جان سے عمل کروں گا. اور اس ہیوملٹی کے ساتھ رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مزید حق آئے گا اس کو ماننے میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی مجھے. یعنی ابھی تک آپ کی نظر میں یہ دو ہی ہیں، ہے نا؟ کوئی ہے نہیں، یہ دو تو نہیں، اس کے اندر بڑی فکریں ہیں، بڑی اپروچز ہیں قرآن کو سمجھنے کی. یعنی جس طرح سے ایسا نہیں کہ آج تک کی ہسٹری میں ایک ہی طریقہ رہا ہے. ہاں ہے جی. میجر تو دو ہی ہوتی ہے نا، پھر اس میں نہیں، آپ جیسے اس کو اگر کمپیئر کر رہی ہیں کہ ایک فکر فراہی ہے اور ایک اس سے پہلے ہے، یہ ایک کیٹیگرائزیشن یہ ہے. لیکن پیچھے اگر جائیں گے تو قرآن کو لینگویج سے اپروچ کرنے کی ایک اپروچ ہے جو زمخشری کی ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے جی. گرامر سے اپروچ کرنے کی، لنگوسٹکس. اچھا، ایک ہے جو قرآن کو روایت کی روشنی میں دیکھتی ہے، ابن کثیر یا تبری کی اپروچ ہے، یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ایک ہے جو قرآن کو اپنے جو افکار ہیں، دنیا میں موجود افکار کی روشنی میں، جس میں سے یونانی فلسفہ بہت امپورٹنٹ تھا، اس کی روشنی میں دیکھا ہے، جس نے وہ رازی کی بڑی مشہور تفسیر ہے. تو یہ مختلف اپروچز تو بہت ہیں، لیکن یہ بات کہ اور کوئی وجود میں آ جائے گی یا نہیں آئے گی، آئی ڈونٹ نو. اگر آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر حق ہوا، وہ جو ہے نا اللہم ارنا الحق حقم ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، یہ دعا بہت کیا کریں. ٹھیک ہے نا جی، کہ یہ مجھے جو بھی آئے میرے سامنے، اگر جو حق آئے اس کو میں حق کے طور پر دیکھ سکوں، پہچان سکوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے کہ میں اس کی اتباع کروں. کوئی کسی قسم کا پریجڈس میرے ذہن میں نہ رہے، اور جو چیز غلط ہے اس کو پہچاننے کی صلاحیت دے دے اور اس سے دور رہنے کی توفیق دے دے. یہ دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ اگر میں اس وقت سنسیئرلی عمل کرتا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے آئندہ بھی میرے لیے دروازے کھولتا رہے گا انشاءاللہ. اور وہ دعا روز جو ہم ہر رکعت میں کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، وہ ضرور کرتے ہیں. ابھی اور ہاتھ ریز نہ کروائیں جی، میرے خیال میں ادھر اگر تو ہم نے چلیں ٹھیک ہے، ابھی پھر ہم 8:30 تک کرتے ہیں، اگر ریز ہو بھی جاتے ہیں تو پھر کرتے ہیں. تھینک یو. آئی ایم سو سوری جی، آئی ایم سو سوری روزمن. وہ ایکچولی اچانک دوسری اسکرین میرے سامنے آئی تو مجھے دماغ ادھر چلا گیا جی. آئی ایم سو سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری. آپ کی بات پوری ہو گئی جی؟ جی روزمین آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سے پوری ہوگی جی. تھینک یو. اوکے جی، موسٹ ویلکم. نمبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر یہ ابھی نوشابہ نے جو سوال کیا تھا کہ مسلمانوں سے مطلب ہم سود کے آیات کے اوپر جو عمل کرتے ہیں یا نماز یا زکوٰۃ، تو سر اس کا یہ بھی تو ہے نا کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا
और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आए थे, तो फिर डायरेक्ट मुसलमानों से भी तो खिताब हुआ है ना अल्लाह ताला का, यानी उनको भी शरीयत दी गई और फिर बताया गया कि अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, इस तरह से राइट। सूरह निसा में भी पूरा एक शरीयत का मतलब बताया गया कि औरतों से तुमने कैसे जो है वो सलूक रखना है, वो सारा तो सर एक ज़ाब्ता है यार, तो फिर कुरान ने दिया है ना मुसलमानों को, तो मुसलमानों से भी तो खिताब हुआ है और वहाँ पे नमाज और ज़कात और सूद और इन सब चीज़ों का जिक्र हुआ है। तो राइट। इसमें आपकी बात मैं पीछे से रिलेशनशिप नहीं समझ सका, आप प्लीज़ इसको वाज़ेह कीजिएगा। यानी कि हुआ है लेकिन उन्हीं से हुआ है, यानी वो जो लोग उस वक्त थे उन्हीं से हो रहा है ना, खिताब तो उन्हीं से हो रहा है। आप ये कह रही हैं कि मुसलमान अब यूनिवर्सल मुसलमानों से खिताब हुआ है? जी सर, मतलब ये कि मुझे ऐसे लगता है कि वो जो वहाँ पे उस वक़्त मुसलमानों से जो खिताब हुआ है, तो वो जी। ये थोड़ी है कि वो अब सिर्फ़ उन्होंने ही फ़ॉलो करना था। वो तो फिर बाकी सब इसमें तो कोई मसला नहीं है। नहीं, जो सवाल है मेरा, मैं आपसे इस वक्त इस पर इत्तेफाक कर लेता हूँ मैं फॉर द टाइम बीइंग कि इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेंगे। सवाल ये है कि खिताब किससे हुआ है, पहले तो इसको डिटर्मिन करना है। यानी जो मौजूद मुसलमान नहीं है, फॉलो किस ने करना है, ये इसको बाद में ले लेंगे, ठीक है जी। सर खिताब तो डेफिनेटली उसमें तो कोई दो राय बस नहीं इतनी बात है कि इतनी बात है। उस वक़्त के मुसलमानों से ही हुआ है ना, उस वक़्त राइट, जो मौजूद थे मुसलमान उन्हीं उनसे से होगा। खिताब हो रहा है। राइट। जी, तो सर वो अच्छा फिर जब ईमान ले आए और जी। उन्होंने कबूल कर लिया कुरान को और रसूल को, तो फिर अब जो उसकी उससे मुतल्लिक जो उनको हदायत मिली हैं, उस वक़्त उस के मुसलमानों को, वो राइट, तो फिर सर वो तो फिर सबके लिए हो जाएंगी, वो तो सबके लिए हो सबके लिए जाएंगी। हो जाएंगी ना। राइट, लेकिन अगर वो हिदायत मिसाल के तौर पर ये मिली हो कि चूंकि तुम रसूल की कौम हो इसलिए तुम्हें ये करना है, तो फिर ये सबके लिए बात तो सब तक पहुंच गई है, सबके लिए फॉलो नहीं किया जाएगा। यानी ये है जो डिफरेंस है, इसको समझना है। मैं वाज़ेह कर सकूं जी बात? जी, सर वो यानी तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर वो सूरह अहज़ाब की फिर वो आयत मतलब याद आ रही है, क्योंकि वहाँ भी मोमिनीन की औरतों से खिताब किया गया ना। राइट वो जो एंड पे जो मतलब बहुत ज़्यादा लोग जी जो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे साथ जितनी भी लोगों की इस पे डिस्कशंस हुई हैं, तो वो ये एंड पे कहते हैं कि वहाँ आप देखें कि वहाँ पे जो है ईमान वालों की जो औरतें हैं उनको कहा गया है। राइट। यानी कि पहले उनसे खिताब हुआ, फिर एंड पे ये कहा ये गया बहुत ही अच्छी मिसाल है इसकी, दिस इज़ अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल, ठीक है जी। असल में मोमिनीन ही की देखिए शुरू में तो जो बात हुई है वो तो हुई ही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी उम्महातुल मोमिनीन की हुई है, ठीक है ना, यानी अहले बैत की हो रही है। इसके बाद आप ये फरमा रही हैं कि एंड पे आके जो बात हुई है वो ये कहा है कि यानी मोमिनीन से कह दो कि वो क्या अपनी बेटियों को, मोमिनीन की बेटियों को और ये सबको हुक्म दे दो कि वो इस तरह करें। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो इस हुक्म की वजह बयान की जा रही है वो ये की जा रही है ताकि वो इस सोसाइटी में जो इन लोगों की जो चालें हैं उनसे बचने के लिए पहचानी जाएं, ये बहाना ना बना सकें कि हम समझे थे लौंडी है। समझ आ रही बात? अब ये देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, अब ये मेरे ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे? समझ आ गई जी? यानी दिस इज ये मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तो ये चीज़ें जैसे ही डिटर्मिन हो जाएंगी, आपने कुरान पढ़ा, इससे आप अगर कोई उसूल निकालना चाहें तो ये निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि जिस वक्त लोग इस तरह के बहाने बनाकर चीज़ें कर रहे हों तो अपने आप को डिस्टिंक्ट करने की एक हिदायत दी है ताकि वो बहाना ना बन सके जो बनाकर वो लोग कर रहे हैं। यानी हम ये समझे थे कि ये मिसाल के तौर पर लौंडी है ये कह के तो और वो छेड़छाड़ कर देते थे, ठीक है जी। यानी उसके ऊपर इट वाज एक्चुअली कंस्पायरिंग अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुस्लिम कम्युनिटी को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को सबसे पहले और फिर मुसलमानों के घरों को बिलमूम इसको सेफ गार्ड किया गया। वो एक ख़ास हालात हैं जिसके अंदर किया गया। जब हमें ये पता चल जाता है तो इस वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है हुक्म,
اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ یہاں پر یعنی یہ حکم ہمیں پسند ہے یا نہیں پسند ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو وجہ بیان کی، دیکھیے میں نے ابھی بتایا آپ کو، سورہ نور کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ ذالک ازکیٰ لکم واطہر، ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور تزکیہ کے والا طریقہ ہے. اب یہ میرے لیے بھی ہے، اس لیے کہ یہ تو میرے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے، لیکن جب ایک سوسائٹی کی سچویشنل وجہ سے حکم دیا جا رہا ہوگا تو پھر اصل میں وہ اس سچویشن کے ساتھ خاص ہو جائے گا. ٹھیک سر. سر مجھے جو سمجھ میں آئی ہے وہ پھر یہ ہے کہ خطاب مسلمانوں سے بھی جہاں پر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہاں پہ بھی ہمیں کانٹیکسٹ کو بہت مطلب ڈیپلی دیکھنا پڑے گا Absolutely. کہ وہاں پہ بھی مطلب یہ میری حد سے بہت بڑی مطلب وہ کنفیوژن دور ہوئی ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اچھا یہ مسلمانوں سے اگر خطاب ہے تو پھر یہ اس ہر چیز ہی مطلب پھر اب میرے پہ بھی اپلائی ہوئے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کانٹیکسٹ کیا ہے، اور پھر ہمیں اس میں سے ایک جو مطلب اصول جو بھی نکلے گا اس کے مطابق پھر عمل کرنا پڑے گا. ایبسلیوٹلی. یعنی اور اس میں یہ جب سمجھنے کا عمل کر رہیں گے تو اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو کفر ہو گیا ہے یا کیا، یہ تو بہت غلط بات ہو گئی ہے، اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ لیبلنگز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اگر ایکڈیمک ڈسکشن ہے تو اس میں یہ بتانا چاہیے کہ میں اس کو اس وجہ سے سمجھاؤں کہ یہ ایک جنرل حکم ہے، یا اس وجہ سے سمجھاؤں کہ یہ اس حکم کی جو وجہ ہے، جو علت ہے، وہ اصل میں ہیومینٹی پہ پھیلتی ہے. خدا کے ساتھ تعلق کی علت جو ہے نماز کی کہ مجھے خدا یاد رہے، یہ ہیومینٹی پہ پھیلتی ہے نا. یعنی خدا یاد رہے کیونکہ تم امت کی ہو رسول کی، یہ تو نہیں کہا جا رہا. خدا یاد رہے، تمہیں نماز پڑھنی چاہیے تاکہ خدا کی یاد قائم رہے، یہ ایک بالکل اور چیز ہے. اور یہ بات کہ تمہارے جو یہ مال غنیمت ہے یہاں پہ، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اصل میں کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ جنگیں تم لڑ ہی نہیں رہے ہو. یہ آپ اس پہ آپریشن سندور پہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو یہی لوگ لڑ رہے ہیں بیچارے. جی سر وہ سر واضح تھا، یہ ذرا تھوڑا سا تھا کہ اس طرح کی جو بالکل عام زندگی کی جو اس میں اس کنفیوژن میں نہ پڑے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا یہ کتاب ساری کی ساری خطاب کر رہی ہے ان سے. اب اس میں جو چیزیں خطاب کر رہی ہیں بحیثیت انسان کے سمجھ میں آ جائیں گی. یعنی قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ انسان کو ایسا بنایا گیا یا تو یہ بھی الفاظ جو ہیں یہ کامن نہیں ہوتے، اس وقت خاص لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کامن ہو جاتے ہیں، ہیومینٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. قرآن مجید ایک خاص کانٹیکس میں بات کر رہا ہے، قرآن مجید ایک خاص لوگوں کو خطاب کر رہا ہے. یہ ہے جو سمجھنے کی بات ہے. اس کے بعد اب میں نے اس میں سے نکالنا ہے، احکام کو نکالنا ہے جو کہ میرے اوپر اپلائی ہوں گے. باقی میرے لیے انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے، میرے ایمان کی افسونی بھی ہوگی اس میں. ٹھیک سر، ٹھیک، تھینک یو سر، جزاک اللہ. ویلکم جی. موہن صاحب ایک سوال ہمیں اختر کا آیا ہوا ہے چیٹ میں وہ پڑھ دیتا ہوں. اگر وہ محسوس ہو رہا ہے آپ کو کہ ہمارے اس ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے تو ابھی ہم اس کو لے لیتے ہیں، ورنہ اس کو ہم کسی وقت بعد میں لے لیں گے. سوال ہے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، کیا وہ اب بھی قابل توجہ اور قابل عمل ہے؟ اور اس معاہدے کی بنیادیں کیا تھیں؟ بالکل ہے جی، ایبسلیوٹلی ہے. یعنی وہ تو قیامت تک رہے گا، لیکن وہ وعدہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا ہے وہ ان کے وعدہ پورا کرنے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، جو کہ ابھی جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں اس سے واضح ہو رہی ہے بات کہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا. اور جو اس کی جو ہیں ان کی کنڈیشنز جو ہیں اس وعدے کی، وہ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جائیں گے سامنے آتی جائے گی. یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اپنے لیے لازم سمجھنا ہے، اس اخلاقی لحاظ سے مجھے بحیثیت مجموعی اپنی اخلاقیات کو بہتر رکھنا ہے، یعنی وہ رکھنا ہے جو خدا کو پسند ہے. کیونکہ اگر میں اس سے گریز کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا ہی میں ذلیل و رسوا ہوں گا، دوسری قوموں کا محکوم بھی بنوں گا. اور اگر میں اس کے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے لیڈرشپ کی جگہ پہ کھڑا کر دے گا. یعنی مجھے سے میری مراد بنی اسماعیل کو یا بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بھی ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اب حضرت مسیح کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے. یعنی وہ تو اصل میں کفر ہو گیا نا ان کی طرف سے، تو اس لیے وہ بھی دو ایسپیکٹس ہیں. البتہ یہ کہ اگر وہ
इस सब कुछ के बावजूद भी वो तौरात के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उनको he will grant them elevation in the world, dominance actually. तो ये दोनों कौमें जो हैं ये इनके ऊपर अल्लाह का वादा तो पूरा होगा, अभी भी आज भी होगा। ये सुम्बुल आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब, मुझे ये पूछना था कि जब मैंने ये शुरू किया था कुरान को पढ़ना, स्टार्टेड अ कोर्स, उन्होंने तफसीर को ही ज़्यादा अप्रोच किया था। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी और काफ़ी क्वेश्चन होते थे, एंड देन आई रेड दैट आया वो जो वलक़द यस्सरना अल कुरान वाली है, तो फिर आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन तर्जुमा एंड इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी, और क्वेश्चंस काफ़ी कम हो गए थे, अभी भी होते हैं। और तो यानी मुझे लगा कि यानी मैं एक आम बंदी हूँ, तो अगर मैं कुरान को सिर्फ अल्लाह की बात समझ के अप्रोच किया तो मुझे समझ आया, तो वुड दिस बी एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमंस के अल्लाह ताला ने इस कुरान को आसान कर दिया? सो दैट इज देयर समवन हु वुड पॉन्डर ऑन इट? देखिए, कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने अपनी बात को बयान किया है, लोगों से बयान किया है, इसमें तो ये बात बिल्कुल ही वाज़ेह है, लेकिन वहाँ पर उस आयत का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है जी, वो यानी यूँ समझ लें कि जिस इंतज़ार की बात कर रही है, जिस इंतज़ार का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र फरमा रहे हैं उसमें, कि उसकी याद दहानी की बात हो रही है कि इसका इतनी दफ़ा अल्लाह ताला ने ज़िक्र कर दिया है कि ये याद दहानी के लिए तो it's the most obvious message of the Quran. वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल में मुद्दकिर का मतलब असल में ये है कि यानी मेरे ख्याल में कि अल्लाह ताला ने इस याद दहानी को हासिल करने के लिए, ये याद दहानी जो है कि तुमको अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें इस दुनिया में ख़त्म कर दिया जाएगा, इस याद दहानी को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने इस कुरान को पूरी तरह से अप्रोप्रिएट बना दिया है। यस्सरना का मतलब जो है वो अप्रोप्रिएट बनाना है, ना कि आसान बनाना। आई एम नॉट सेइंग कि कुरान एक मुश्किल किताब है, फॉर अ कॉमन मैन जब वो पढ़ता है तो बहुत आसान किताब है, आप उससे बहुत हिदायत पाएंगे। एंड ये आपने अपना एक्सपीरियंस बताया जिसका दायरे के इसके बाद कोई और बात ही नहीं रह जाती है। आई वुड टोटली एग्री विद दिस फैक्ट दैट पीपल शुड अप्रोच द कुरान। देखें, when you approach the Quran, there'll be questions in your mind that will arise. These are the questions that you should refer to scholars, refer to commentaries. हाँ जी, मे बी उसमें जाएं, यूट्यूब पे देखें, जब कुछ करें, लोगों की तफसीरें देखें, इस्लाही साहब को देखें, जावेद साहब को देखें, जो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, जो समझ में आ रहा है, उसके लिए क्यों जाना है? ठीक है जी, उसको लें। याद दहानी के को आसान कर दिया। व्हाट इज याद दहानी? यानी ये जो अगर आप सूरह कमर देखें ना, तो सूरह कमर पूरी की पूरी जो है वो असल में इस जगह पे खड़ी होकर आ रही है कि ये लोग कहते हैं कि हमें कोई निशानी दिखाओ। तो निशानी अगर कोई देखनी है तुम्हें, किस चीज़ की निशानी? कि हम अगर नहीं मानेंगे तो अजाब आ जाएगा, इसकी निशानी लेके आओ। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि तुम सारी तारीख़ देख लो, उसमें हज़रत नूह की कौम का जिक्र है, फिर हज़रत आद की कौम, ये आद का जिक्र है, फिर समूद का जिक्र है, फिर उसके बाद हज़रत लूत की कौम का जिक्र है, फिर फ़िरौन का जिक्र है, और इसके बाद ये कहा है कि इन सारों के साथ जो अल्लाह ने मामला किया है, तो अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम अम लकुम बराअतुम फ़िज़ ज़ुबर, क्या तुम्हारे काफिर जो हैं वो इन कुफ़ार से बेहतर थे कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नहीं सज़ा देनी, या तुम्हारे लिए कोई सहीफ़ों में बरात नाजिल कर दी अल्लाह ने? तो ये है वो जिक्र, ये याद दहानी कि तुम्हें इस कुरान को नहायत अप्रोप्रिएट कर दिया है इस याद दहानी के लिए कि तुम जिस जगह पे अब खड़े हो गए हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बाद, वो असल में दिस इज़ गोइंग टू बी अ फाइनल स्टेज, एंड इफ़ यू डोंट रिलेंट तो फिर अल्लाह ताला भी रिलेंटलेसली तुम्हें सजा दे देगा। तो यानी जो मैसेज है वो आसान है।
इस सूरह के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं असल में ये कह रहा हूँ कि ये इस सूरह के हवाले से बात की जा रही है कि हमने कुरान मजीद को के अंदर ये जो पैगाम है ना, ये जो याद दहानी है कि तुम्हें किस तरह से आप खुदा के कानून की जद में आ गए हो, ये याद दहानी बड़ी वाज़ेह कर दी है, इसके अंदर कोई शक नहीं छोड़ा। आप अगर इसमें सूरह आराफ देखें, सूरह हूद देखें, ये सूरह कमर देखें, ये सूरतें असल में पूरी की पूरी ये बता रही हैं कि अल्लाह ताला ने पूरी हिस्ट्री को सामने रख के बता दिया कि ये अल्लाह ताला का ये पैगंबर जो आ गया है, ये रसूल जो आ गया है, ये असल में उन रसूलों ही के अंदर से एक है। इसके साथ भी वही मामला होगा, इसकी कौम के साथ भी वही मामला होगा जो पिछले रसूलों के साथ हुआ है। ये है जो पैगाम दिया जा रहा है इन सूरतों में। Oh, so it's not the message, it's if you ignore the message, what would be the consequence? ये राइट इस याद दहानी के हवाले से मेरे ख्याल में ये बात हो रही है यहाँ पे, और इस चीज़ को वाज़ेह बहुत कर दी है कुरान ने, यानी पूरे कुरान ने इसको बहुत वाज़ेह कर दिया, ठीक है। बट दैट इज़ योर एक्सपीरियंस, आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ नॉट ट्रू, that is your experience. I mean, you can just tell people that, just try it. I mean, it's God's book, for God's sakes. I mean, we believe that it's God's book. कंफ्यूजन कम, मुझे लगता है कि जब तफसीर से मुझे पढ़ा रहे थे, वो लोग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे पता चल रहे थे और उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब अल्लाह ताला की बात मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे जहाँ पे नहीं समझ आता देन आई गो टूवर्ड डिफरेंट ओपिनियंस, वो मुझे आंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन असल में this is why you should go to a commentary, that you want to find out what does this mean। 1 2 3 4 10 आरा देख ली, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप अगर कमेंट्री ही देखना शुरू कर देंगे तो जो असल टेक्स्ट है वो तो पीछे रह जाएगा, और उसमें कंफ्यूजन ज्यादा थी। राइट होगी, उससे करी थी एक्सप्लेनेशन से, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन जब अब मैं बेस उसके तर्जुमे से शुरू करती हूँ तो क्वेश्चंस कम आते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, दैट्स वंडरफुल, थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। शबाना आप अनम्यूट कर लीजिए, हमारे पास आखिरी 1 मिनट रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मसला यही है कि कुरान को पढ़ने में वो जो मतलब हमारी जो सारी मुस्लिम दुनिया की जो मजहबी और जिहादी तंजीमें हैं वो को सहाबा रसूल की जगह समझकर, और बाकी जो आज की दुनिया के यहूद और हनूद और नसारा हैं उनको मदीना के काफिर और मुनाफिक समझकर उन पर जिहाद और कत्ल को नाफिज करने को कहते हैं, और वो वाली आयत आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उठा के कि इनको मारो और कत्ल करो जहां भी पाओ, तो उसमें आम लोगों को भी मारने में उन्हें कोई हर्ज नहीं होता, जो आजकल भी हो रहा है मुसलसल। और वहाँ हमारे जो उलमा हैं इन्हीं काफिरों की सो कॉल्ड मतलब जिनको ये खुद कह रहे होते हैं उनकी मस्जिदों में बैठकर उनके ममालिक को फतह करके और इस्लामी हुकूमत नाफिज करने और उनसे जजिया लेने की प्लानिंग करते रहते हैं। और जो आज जो हमास ने जो हमला किया है बगैर तैयारी के, उसको भी ये जस्टिफाई करते हैं कि खुदा की मदद उतरेगी। और मतलब एक आलिम खुद मेरे रिश्तेदार, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि खुदा ने कुर्बानी मांगी है। मैंने उनसे पूछा कि बताया आप बगैर तैयारी के उनको करना चाहिए था उन पर हमला, तो आलिम है वो, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में मदरसा चलाते हैं, तो कहने लगे कि खुदा ने उनसे कुर्बानी मांगी है। तो मुझे यही हैरत हो रही थी कि कौन सी वही उतरी है जिससे पता चला है कि खुदा ने उनसे कुर्बानी मांगी। तो और हम भी अजम लोग जो हैं हम भी खुद को बनी इस्माइल समझते हैं और अपनी तो इन्हीं सवालों के जवाब और यही इन्हीं मसाइल के साथ जो है वो मैंने फिर गामदी साहब को और फराही साहब को तलाश किया कि और फिर उनसे जवाब मिले, तो फिर समझ आया कि वाकई कुरान इस तरह पढ़ना चाहिए। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इसका अंजाम फिर यही होगा कि हर चीज को हम जो रसूल का काम है वो भी हम खुद ही अपने लिए ले लेंगे। और सर तवासी बिल हक और तवासी बिल सबको एक्सप्लेन कर दिएगा, अगर आज नहीं तो फिर कभी मजीद एक्सप्लेन कर। इंशाल्लाह जी जरूर इसको ले लेंगे, अगली दफा कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है सर। राइट जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मोहित साहब, नेक्स्ट सेशन हमारा इंशाल्लाह फिर 60 मिनट्स का ही होगा और हम वो स्टेप 3 से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन।